والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک خوبی صاحب ایمان کی ایسی ہے اور ایک صفت ایسی ہے اور ایک عمل ایسا ہے، اگر وہ صاحب ایمان میں آ جائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ میرا بہت محبوب ہے، اور کل قیامت میں جہاں بہت ساری نشستیں لگیں گی، اس میں سب سے قریب نشست اس کی ہوگی جس میں وہ خوبی ہوگی، اور وہ خوبی ہے اچھے اخلاق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا. جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ میرا سب سے زیادہ پیارا ہے، اور قیامت میں جو نشستیں لگیں گی اس کی نشست میرے سب سے زیادہ قریب ہوگی. نماز اچھی ہے یا نہیں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ نماز اچھی ہے، معیار کیا ہے؟ کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جب نماز اچھی ہو جاتی ہے تو برے اخلاق نہیں رہتے. روزہ اچھا ہے یا نہیں، معیار کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہر قسم کی اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہو جائے، یہ روزہ اچھا ہے. صدقہ زکوٰۃ اچھا ہے یا نہیں، قبول ہوا نہیں، معیار کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہوگی. خذ من اموالکم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. حج قبول ہوا یا نہیں، حج بڑھیا ہوا یا نہیں، معیار کیا ہے؟ اخلاق اچھے ہو جائے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حل وہی حج ہے جس میں اخلاق بڑھیا ہو، جس میں برے اخلاق سے حفاظت ہو جائے، وہی حج بڑھیا ہوا، وہی روزہ بڑھیا ہوا، وہی صدقہ خیرات زکوٰۃ بڑھیا ہوئی، وہی نماز بڑھیا ہوئی جس سے اخلاق بڑھیا ہو. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کوئی شخص زندگی کی ہر رات تہجد میں گزار دے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزار دے، کون کر سکتا؟ بالفرض کوئی ایسا کر بھی لے تو یہ اچھے اخلاق والا اس کے درجے کو پہنچ جائے گا.
نماز پڑھتا ہے اخلاق اچھے نہیں ہیں، یہ علامت ہے نماز بڑھیا نہیں۔ روزے رکھتا ہے اخلاق اچھے نہیں، علامت ہے روزہ بڑھیا نہیں۔ صدقہ خیرات کرتا ہے اخلاق اچھے نہیں، علامت ہے صدقہ خیرات بڑھیا نہیں۔ حج عمرے کرتا ہے اخلاق اچھے نہیں، علامت ہے حج عمرہ بڑھیا نہیں۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت۔ اے اللہ مجھے بڑھیا اخلاق عطا فرما دے اور یہ آپ ہی عطا فرما سکتے۔ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق۔ اور کبھی فرمایا کرتے تھے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ جیسے آپ نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا، میری شکل اچھی بنائی، مجھے حسن بخشا، اے اللہ ایسی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دے۔ کما حسنت خلقی فحسن خلقی، میرے اخلاق بھی اچھے۔ امت کو دعا سکھائی، امت کو اس عمل کی اہمیت بتائی ہے، اخلاق اچھے۔ اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ میزان کے ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ آپس کے جھگڑے، آپس کی نا اتفاقیاں، آپس کی لڑائیاں، یہ مسلمانوں کی وہ کمزوری ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں برداشت نہیں فرماتے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اخلاق کی کمزوری ہے، اور یہ ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ جب برتن ساتھ ہوتے ہیں تو آواز آیا کرتی، جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے تکلیف ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو آدمی اس کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اس کا مرتبہ مقام اس سے 1000 درجے بہتر ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور اسے لوگوں کی تکالیف سے واسطہ نہیں پڑتا۔ ساتھ رہتا ہے، مل جل کے ساتھ رہتا ہے، اکٹھا رہتا ہے، تکلیف تو آتی ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس پوری کائنات میں جو ذات سب سے زیادہ صبر کرنے والی ہے وہ اللہ جل شانہ کی، کہ اس کا یہ بندہ اور اس کی یہ مخلوق ہو کر اس کی شان میں کیا کچھ گستاخی نہیں کرتی۔
اولاد کی نسبت اس کی طرف کرتی ہے، بیٹیوں کی نسبت اس کی طرف کرتی ہے، لڑکوں کی نسبت اس کی طرف کرتی ہے، پتھروں کی، درختوں کی، آگ کی، نہ جانے کن کن چیزوں کی پوجا کر کے اس کے برابر قرار دیتی ہے۔ لیکن کریم مولا دیکھیے نا، سب چیزوں کو برداشت کر، دنیا میں نعمتوں کا دسترخوان لگا ہے، سب کھا رہے ہوتے ہیں، سب پی رہے ہوتے ہیں، سب ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ کیسا تحمل ہے، کیسی برداشت ہے، کیسا صبر ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تخلقوا باخلاق اللہ، تم بھی اپنے اندر اللہ کے اخلاق لے لو۔ پورے طور پہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن کچھ صبر پیدا کرو، کچھ برداشت پیدا کر لو، کچھ تحمل اپنے اندر لے آؤ، کچھ معاف کرنا سیکھ لو، کچھ درگزر کرنا زندگی میں لے آؤ۔ تو یہ آپس کے جھگڑوں سے محفوظ ہو جاؤ، آپس کی نا اتفاقیوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ اخلاق بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سبحان اللہ، کیا کچھ نہیں دیکھ رہے اپنے بندوں میں؟ کیا کچھ نہیں دیکھ رہے؟ لیکن پھر بھی نعمتوں کا سلسلہ ہے، بلکہ اس روئے زمین میں اس کی نافرمانی کرنے والے ہمیشہ زیادہ رہتے ہیں فرما برداروں کے مقابلے میں، ہمیشہ سے۔ نہ ماننے والے، نافرمانی کرنے والے ہمیشہ سے زیادہ رہے ہیں۔ اور بس اوقات اللہ کے پیارے فقر و فاقہ میں آتے ہوتے ہیں اور اس کے دشمنوں کو اللہ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہو۔ تو بہت بڑی خوبی ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ انس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی 1-2 سال نہ رہا، 10 سال تک رہا، اور آپ کی صبح شام دیکھی، آپ کی معاشرت معاملات اپنوں کے ساتھ بھی دیکھے، بیگانوں کے ساتھ بھی دیکھے، ایک زندگی کا بڑا حصہ آپ کا دیکھا۔ کان احسن الناس خلقا، آپ کی اخلاق کی کوئی مثال نہیں ملی، لوگوں میں آپ جیسے اخلاق کی مثال نہیں ملتی۔ کان احسن الناس خلقا، سب سے بڑھیا اخلاق۔ تو میرے عزیزو، صدقہ بڑھیا، زکوٰۃ بڑھیا، نماز بڑھیا، حج بڑھیا، روزہ بڑھیا، کب؟ جب اخلاق بڑھیا۔ یہ علامت ہے کہ ان کی ساری چیزیں بڑھیا۔ اخلاق بڑھیا۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، آج اخلاق والے نبی کی امت جس چیز سے سب سے زیادہ محروم ہوتی چلی جا رہی ہے وہ اچھے اخلاق ہی کی دولت سے محروم ہوتی ہے۔
مل کے دیکھو نا میاں، کسی کے ساتھ رہ کے دیکھو نا میاں، کسی کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو نا میاں، کسی کے ساتھ سفر کر کے دیکھو نا میاں، کسی کے ساتھ چند دن زندگی گزار کو دیکھو نا میاں، پتہ چل جائے گا کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ، فرمان لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائے گی، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی ہے اور اچھے اخلاق، تقوی ہے اور اچھے اخلاق، تقوی ہے اور اچھے اخلاق، جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ جو آج نا اتفاقیاں ہیں نا، جھگڑے ہیں اور گھر گھر میں ہیں، نمازیوں میں بھی ہیں، حاجیوں میں بھی ہیں، اچھے ماحولوں میں آنے جانے والوں میں بھی ہیں، اہتمام نہیں رہا اچھے اخلاق اپنانے کا۔ اور میرے عزیزو یہ ایسی کمزوری ہے جو سارے دین کو کمزور کر دیتی ہے، دین کو کمزور کر دیتی، نماز کو کمزور کر دیتی ہے، حج روزے کو کمزور کر دیتی ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ ایسی کمزوری ہے سارا دین کمزور ہو جاتا ہے۔ اہتمام ہو اس کا کہ ہر آنے والا دن اخلاق کے لحاظ سے میری زندگی میں بہتری آئے، اور اللہ سے دعا کی جائے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ مجھے اچھے اخلاق دے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے، اور آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ ہی کی توفیق سے ہو سکتا ہے۔ کوشش ہو، اہتمام ہو، فکر ہو اس امت کے اولیاء اور اس امت کے اقطاب اور کتب، ان میں جو سب سے نمایاں خوبی ہے وہ یہی ہے ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کے اخلاق اچھے ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، اگر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اکیلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے، ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو حضرت صدیق کا ایمان سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، جس کا ایمان بڑھیا اس کے اخلاق بڑھیا۔ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ اسلام کی جو خوبیاں ہیں، اسلام کے یہ جو اخلاق ہیں، اس میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ فرمایا صدیق تیرے اندر تو سارے کے ساری ہے، سارے اخلاق تیرے اندر اسلام کے موجود۔
تو اخلاق کے بدولت ہر چیز بڑھیا، اور اخلاق کی کمزوری سے سارا دین کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز سے اخلاق نہ رہے، نماز سے اخلاق نہ پیدا ہو، نماز کمزور ہے۔ صدقہ خیرات سے اخلاق نہ پیدا ہو، صدقہ خیرات کمزور ہے۔ حج سے اخلاق نہ پیدا ہو، حج کمزور ہے۔ کتنی ضروری چیز ہے کہ اخلاق آ جائے اور اس میں کوتاہی نہ ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ آج ہماری معاشرتی زندگی میں اور ہماری دینی زندگی میں جو ایک بڑی کمزوری آ گئی وہ یہی ہے یہی کمزوری آ گئی، جس کے نتیجے میں تمام عبادات کا جو نور ہے سب ضائع ہو رہا ہے۔ جو کچھ عبادات ہو بھی رہی ہیں اس کا نور بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اخلاقی کمزوری ہے۔ تو درگزر معاف کر دینا، صبر کر لینا۔ اگر ایک طرف سے بھی ہو جائے گا تو گھر خراب نہیں ہو، تعلقات خراب نہیں ہو، جھگڑا نہیں ہوگا، نہ اتفاقی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر بات کا جواب گالی سے ہوگا، پتھر کا جواب اینٹ سے ہوگا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا حضرت میرا بھائی ہے، میں نے اسے بہت برداشت کیا ہے، اب برداشت نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ میرے راستے میں کانٹے ڈالتا ہے، اب میری بس ہو گئی، یہ کانٹے ڈالتا ہے اب میں بھی کانٹے ڈالوں گا۔ حضرت فرمایا کہ بیٹے وہ کانٹے ڈالتا ہے تو بھی کانٹے ڈالے گا، دنیا کانٹوں سے ہی بھر جائے، کوئی ایسا بھی ہو جو کانٹے اٹھانے والا بھی ہو۔ کتنا معاف کروں؟ تو میاں یہ سوچ لے جتنا اللہ مجھے معاف کرتا ہے۔ جتنا اللہ مجھے معاف کرتا ہے۔ کتنا درگزر کروں جتنا کریم داتا ہم سے درگزر کرتا ہے۔ انعام بہت ملے گا، اس اللہ کا قرب بہت ملے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو جائیں گے، عبادات کا نور نصیب ہوگا، یہ اخلاقی خوبی آ جائے۔ ساتھ رہتے ہیں، برتن اکٹھے ہوتے ہیں، آواز آئے گی، تکلیف ہو ہی جاتی ہے کسی سے، کوئی بات ناگوار لگ ہی جاتی ہے، دل صاف رکھو، دل صاف رکھو، درگزر کر دو، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ انعام بہت ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے تو ایسی ہیں، حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
مجھے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کسی کا مواخذہ میری وجہ سے ہو، کسی کی پکڑ میری وجہ سے ہو۔ اس لیے جس نے مجھے تکلیف دی یا جو مجھے تکلیف دے گا، میں نے سب کو دل سے معاف کر دیا۔ مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی پکڑ میری وجہ سے ہو۔ اور فرماتے اگر اس کی پکڑ میری وجہ سے ہو گئی تو مجھے کیا ملا؟ اور اگر میں نے معاف کر دیا تو میری کمائی ہو گئی۔ تو فرماتے مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میری وجہ سے کسی کا مواخذہ ہو۔ اس نے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی یا تکلیف پہنچائے گا، سب کو میں نے دل سے معاف کر دیا۔ ہمیں تو کوئی تکلیف پہنچائے اور کچھ نمازیں پڑھتے ہوں تو کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ کو تکلیف پہنچائی، یہ مرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ایسے اخلاق کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ مجھے تکلیف پہنچ گئی نا، میں نے معاف کر دی، درگزر کر دی۔ ایسوں کو پھر اللہ اپنے شایان شان دیتا ہے نا۔ ایسی لوگ تو ولایت کا مقام پاتے ہیں، اللہ کا قرب پاتے ہیں۔ بھائی یہ رات بھر مہینوں نہیں سالوں نفل پڑھو، وہ مقام نہیں ملتا جو اس سے اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے۔ جو ہفتہ مہینہ نہیں سال بھر روزانہ روزے رکھو، وہ مقام نہیں ملتا جو ان اچھی خوبیوں سے مل جاتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ ہے مشکل کام، ہے مشکل کام۔ نماز پڑھنا بھی آسان، وظیفے پڑھنا بھی آسان، نفل پڑھنا بھی آسان، لیکن اللہ کی خاطر دل کو صاف رکھنا، معاف کر دینا، یہ آسان نہیں۔ اور پھر جہاں بار بار تکلیف ہو رہی ہو، بڑے حوصلے کی بات اور واقعی بڑے نیکی کی بات ہے۔ واقعتاً اس کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے کہ بار بار معاف کر دیتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ایک صحابی آئے، اپنے الٹے ہاتھ میں جوتے پکڑی ہوئی، داڑھی مبارک سے بھی وضو کے قطرے گر رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ آنے والا شخص جنتی ہے۔ وہ حضرت سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی شان۔ دوسرے دن پھر وہ آئے، آپ نے فرمایا یہ شخص جو آیا ہے جنتی ہے۔ تیسرے دن پھر اللہ کی شان کہ ایسی مجلس تھی، وہ آئے، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں نفلی عبادات میں بہت نمایاں ان کی زندگی تھی، بڑے مقبول تھے، بڑے مشہور تھے کہ یہ بڑی نفلی عبادت کرتے ہیں، اور اتنے نفلی عبادات کے عادی تھے کہ شادی ہوئی، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، رات بھر نفلوں میں کھڑے۔ تو اس بچی سے ان کے والد نے پوچھ لیا کہ عبداللہ تمہارا خیال کرتے ہیں؟ کہا ہیں بہت اچھے، لیکن ساری رات نفل پڑھتے رہتے۔
تو انہیں ان کے والد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. یا رسول اللہ نے سمجھائیں ہم نے شادی اس لیے کی ہے اس کی. آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا. یعنی کہنا یہ ہے کہ عبادات میں اتنے آگے, نفلی عبادات میں اس قدر اہتمام کرنے والے. تو مجلس میں یہ بھی تھے, آئے ساتھ جنت کی بشارت ان کے لیے, اور آپ علیہ السلام کی زبان سے 3 مرتبہ خوش نصیبے جیتے جی اسی زمین پر اللہ کے نبی سے جنت کی بشارت مل رہی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے جو نفل عبادات میں بہت آگے تھے اور عبادات کا خوب ذوق تھا, ان سے نہ رہا گیا. کیا عمل کرتے ہیں کہ انہیں اس دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی. کہنے لگے مجھے اپنے ہاں ٹھہرا لو, میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے, میرے اپنے ہاں ٹھہرا لو. تو ساتھ گھر لے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن علماء نے لکھا ہے رات میں چپکے سے چہرے سے چادر ہٹا کر دیکھتے کہ ساتھ کون سی عبادت کر رہے, کیسے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, کیسے اللہ کے سامنے آوازاری کرتے ہیں, دیکھتے. لیکن حیران ہوتے, ساتھ مزے کی نیند لیتے اور خوب نیند لیتے. اور صبح کی اذان اٹھتے ہوتی تو آپ اٹھتے. جب 3 دن گزرے تو حضرت عبداللہ نے کہا ساتھ سچی بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی. ہم تو تمہارے ہاں اس لیے مہمان ٹھہرے تھے کہ تمہاری خلوت اور تنہائیوں کی نیکی اور عبادات دیکھیں, اور سچ یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو ہم نہ کر رہے ہوں, بلکہ بہت سارے ایسے جو تم سے بھی زیادہ کر رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ ساتھ کہنے لگے عبداللہ جو دیکھا ہم تو وہی کر رہے. جب حضرت عبداللہ جانے لگے تو سعد نے پیچھے سے بلایا اور کہا عبداللہ ایک بات ہے, جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں نا تو اپنے دل میں جھانک لیتا ہوں, اس دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ تو نہیں ہے, کینہ تو نہیں, بغض تو نہیں ہے, حسد تو نہیں ہے, کسی کے لیے غلط جذبہ تو نہیں ہے, سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں. تو عبداللہ فرمانے لگے ہاں ھذا لا نطیق بھی, یہی تو وہ ہے بھائی جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے, یہی تو وہ عمل ہے. تجھے جیتے جی جنتی بنا رہا, اللہ کے نبی سے بشارت مل رہی, یہی تو وہ عمل ہے, یہی تو وہ اخلاق ہے. آسان نہیں ہے, آسان نہیں. لیکن میرے عزیزو عمل بہت بڑھیا ہے. اگر یہ دل صاف ہو جائے نا, ان بد اخلاقیوں سے صاف ہو جائے, یقین جانیے یہ نیکیوں کا نور آپ کو زندگی میں بڑی ٹھنڈک دے گا. یہ نیکیوں کا نور آپ کی زندگی میں بڑا سکون لائے گا. یہ طاعات اور عبادات کا نور جو ہے آپ کو بڑا اطمینان دے گا. لیکن یہ عبادات بھی ہوتی ہیں, نیکیاں بھی ہوتی ہیں, اعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں بد اخلاقیوں کا کچرا بھی ہے, یہاں ظلمت بھی ہے, تو ساری عبادات کمزور ہو جاتی. ساری نیکیوں کا اثر ضائع ہو جاتا. تو یہ اخلاق بڑی چیز ہے. ہوگا گھر میں رہیں گے, اکٹھے رہیں گے, ساس بہو رہے گی, باپ بیٹا ہے, بہن بھائی ہیں, اوپر بڑے چھوٹے ہیں, برتن ہیں, تو آواز تو آ جائے گی.
کوئی نہ کوئی چیز سفر میں، اکٹھے رہنے میں، معاشرت میں ناگوار گزرے گی، لیکن درگزر کر دو، معاف کر دو۔ دل صاف رکھو۔ اسے خراب نہ ہونے دو۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی دیہات کی کینچی لے کے آیا، تحفہ۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا حضرت یہ ہمارے ہاں کی ایک نایاب سی چیز ہے۔ حضرت نے سر اٹھایا اور کینچی دیکھی تو فرمانے لگے بیٹے بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہی اچھا تھا کینچی کے بجائے سوئی لے کے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا کام کاٹنا نہیں ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے۔ ہمارا کام ملانا ہے، ہمارا کام جوڑنا ہے، ہمارا کام اتفاق پیدا کرنا ہے، ہمارا کام محبتیں پیدا کرنا ہے، ہمارا کام رشتوں کا جوڑنا ہے، ہمارا کام گھر کو جوڑنا ہے، ہمارا کام خاندان کو ملانا ہے۔ کاش کہ تم سوئی لے آتے۔ یہ کاغذ کے ٹکڑا ہوتے ہیں نا، اس کے سائز مختلف ہو گئے، پھٹا ہوا کاغذ ہے، چھوٹا بڑا، ہر ٹکڑا مختلف سائز کا ہے، لیکن اگر گوند اچھی ہو تو مختلف سائز کے ٹکڑے ان کو جوڑ کر ایک کاغذ بن جاتا ہے۔ پتھروں کے ٹکڑے مختلف ہوں، مستری اچھے ہو، سیمنٹ اچھا ہو تو اس سے ایک دیوار بن جاتی ہے۔ لکڑی کے ٹکڑوں کا سائز مختلف ہی کیوں نہ ہو لیکن کیل سے ایک اچھا دروازہ بن جاتا ہے۔ ایسی میرے عزیزو کہاں ایسا نہیں ہوتا کہ مزاجوں میں فرق نہ ہو، کہاں ایسا نہیں ہوتا کہ طبیعتوں میں فرق نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق میں یہ طاقت ہے، باوجود کہ مزاجوں میں فرق ہے تب بھی یہ اخلاق اس گھر کو ایک گھر بنا دیتے۔ اخلاق میں یہ طاقت ہے، مزاجوں میں کہاں فرق نہیں، سکے بھائیوں میں فرق ہوتا ہے، سکی بہنوں میں فرق ہوتا ہے، ہر جگہ فرق ہوتا ہے، لیکن اخلاق اسی کا نام تو ہے کہ کوئی میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہا میں پھر بھی اچھا کر رہا ہوں، کوئی میرا خیال نہیں کر رہا میں پھر بھی اس کا خیال رکھ رہا ہوں، کوئی مجھ سے توڑنا چاہتا ہے میں پھر بھی جوڑنا چاہتا ہوں، اسی کا نام تو اخلاق ہے۔ اور کوئی اچھا کر رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، یہ تو اخلاق نہیں، یہ تو بدلہ ہے۔ کوئی مجھے دے رہا ہے میں اسے دے رہا ہوں، یہ تو بدلہ ہے۔ اخلاق اسی کا نام تو ہے کہ کوئی اچھا نہیں کر رہا میں پھر بھی اچھا کر رہا ہوں، جو میرا خیال نہیں رکھ رہا میں اس کا پھر بھی خیال رکھنا چاہ رہا ہوں، جو توڑنا چاہ رہا ہے میں آگے بڑھ کے پھر بھی جوڑنا چاہ رہا ہوں، اس کے نام اخلاق ہے۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واعطِ من حرمک، جو توڑے تم اس سے جوڑ لو، جو زیادتی کرے اسے بھی معاف کر دو، اور جو تمہارا خیال نہ کرے اور جس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تم اس کا بھی حق ادا کر رہے۔ یہی تو اخلاق ہے، اسی پر تو انعام ہے، اسی پر تو اللہ کے نبی کا قرب ہے، اسی سے تو اللہ کے نبی کی محبت ملنی ہے۔ یہی چیز تو کل قیامت میں میزان کے ترازوں میں سب سے بھاری ہونی ہے۔ نفس کے لیے ہے تو مشکل، میں کیوں جھکوں، میں کیوں درگزر کروں، یہ میں
یہ میں آدمی کو جہنم میں لے جاتی، کہیں کا نہیں چھوڑ، یہ میں آدمی کو جہنم میں لے جاتی، میں ایسا اور میں ویسا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ میں ہی تو سب سے بڑا گناہ تھا، جس کا علم بردار یہ شیطان تھا، میں ایسا، میں کیوں جھکوں؟ اسی سے گھر ٹوٹتے ہیں میرے عزیزوں، اسی سے گھر خراب ہوتے ہیں، اسی سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں، اسی سے مسلمان کی ساری مسلمانی کمزور ہوتی، سارا نور ضائع ہو جاتا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، امت کو یہ دعا سکھائی، اے اللہ مجھے اچھے اخلاق دے دے، مجھے اچھے اخلاق دے دے۔ بہت بڑیا عبادت ہے، بہت بڑیا عمل ہے، اس کا اہتمام ہو، ظاہری طور پر بھی اخلاق میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور باطنی طور پر بھی وہاں بھی اخلاق، کسی کے لیے میرے لیے بری سوچ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، اس کو بھی صاف رکھے۔ انس فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا بنیہ، اے پیارے بیٹے، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، ان تقدر ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ انس بیٹے، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، بتا رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے، ان تقدیر، اگر تجھ سے یہ ہو سکے، بتا رہے اللہ کے نبی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، ان تقدیر ان تصبح و تمسی، کہ تیری صبح شام یوں گزرے، ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی کے لیے غلط جذبہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں اس کا حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہ عبادت نصیب فرما دے، یہ نیکی نصیب فرما دے، یہ خلق نصیب فرما دے۔ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحَدٍ، بیٹے ففعل، ایسا کر لے، ایسا کر لے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹوں کو زندگی سکھا رہا ہے، اخلاق سکھا رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے، کریکٹر بنا رہا ہے، سیرت بنا رہا ہے، کردار سازی کر رہا ہے۔ ففعل، بیٹے ایسا کر لے، اور فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، دیکھو میرا طریقہ تو یہی ہے، وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، اور جس نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو۔ کوئی آدمی روضہ رسول سے ہو کے آ جائے تو بڑے شرف کی بات، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کہاں سے ہو گیا؟ روضہ رسول سے۔ لیکن میرے عزیزوں، یہاں تو اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ عمل کر لو زندگی میں، جنت میں مجھ سے جدائی نہیں ہوگی۔ قیمت تو چکاؤ نا اس کی، قیمت تو چکاؤ، یہ قیمت تو لے کے آؤ، جنت میں رفاقت مل جائے گی میرے ساتھ کی، ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو بتائیے کیسے پھر نصیب کی بات ہے، کیسی بڑھیا نصیب کی بات ہے۔ دل صاف ہو، تو بڑے سے بڑا عمل، بڑے سے بڑا عمل، اس کی قبولیت کے لیے میرے عزیزو اس اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ نماز اسی سے بڑھیا ہو، اگر اخلاق نہیں آئے فرمایا نماز نہیں بڑھیا، اخلاق نہیں آئے فرمایا حج نہیں بڑھیا،
اور اخلاق کا بہترین نمونہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز بدل گئی ہے نا، بس اوقات منکر معروف بن گیا، معروف منکر بن گیا، اچھائی برائی بن گئی، برائی اچھائی بن گئی۔ تو اخلاق کے معاملے میں بہترین پیمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ جنہیں آپ نے اخلاق کہا وہی اخلاق ہیں، جنہیں آپ نے بد اخلاقی کہا وہ بد اخلاقی۔ یہ بھی یاد رکھیے۔ اخلاق کا معیار بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ورنہ تو آج جیسے برائی اچھائی ہو گئی اور اچھائی برائی ہو گئی، ایسی بس اوقات بد اخلاقی اخلاق بن گئے اور اخلاق بد اخلاقی ہو گئی۔ لیکن اس کے لیے بہترین پیمانہ، معیار، مقیاس، نمونہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، کہ آپ نے کیسے اخلاق اپنائے، وہ بہترین نمونہ۔ اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قولاً اخلاق دیکھنا ہے، عملاً اخلاق دیکھنا ہے، کلام میں اخلاق دیکھنا ہے، عمل کا اخلاق دیکھنا ہے، تو قرآن کی زندگی دیکھ لو، قرآن کی زندگی۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز۔ قرآن کی زندگی تھی۔ تو بڑے اہتمام کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، بڑے اہتمام کی، کہ ہم اپنے اندر اس بڑھیا اخلاق کا اہتمام کرنے والے۔ اخلاق کے سلسلے میں ایک آخری بات، اللہ کرے اس حد تک تو اخلاق ہماری زندگی میں آ جائے۔ آخری بات، اخلاق کا سب سے آخری درجہ ہے وہ ہے انصاف۔ اعلیٰ درجہ تو احسان ہے، اعلیٰ درجہ تو احسار ہے، آخری درجہ اخلاق کا، اس سے آگے پھر ظلم شروع ہوتا ہے۔ ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف والا بنوں، سب سے زیادہ انصاف والی میری زندگی ہو، میں انصاف بھری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کر لو، یہ سب سے بڑا انصاف ہے۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے کہ اپنے لیے کچھ اور برتاؤ اور دوسروں کے لیے کچھ اور رویہ۔ یہ بڑا ظلم ہے۔ اپنی بیٹی کے دوسروں کے گھر میں جائے تو چاہے کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور جب اس کی بیٹی میرے گھر میں آ جائے تو مجھے پسند ہی نہیں کہ میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے، یہ بڑی ناانصافی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے برتاؤ کرنے سے پہلے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ساس بہو سے، بہو ساس سے اپنے رویہ اپنانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لے یہ رویہ کوئی میرے ساتھ اپنائے تو مجھے کیسا لگے گا۔ اگر اچھا نہیں لگے گا تو یہی تو ظلم ہے، اس کے کوئی سینگ تو نہیں ہوتے، یہی تو ظلم ہے۔ انصاف یہی ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں، جو رویہ، جو معاملہ، جو انداز، جو گفتگو جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو۔ احب للناس ما تحب لنفسک تکن اعدل الناس، کم از کم درجے کا اخلاق یہ ہے۔ اور سچ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بھی ہمارے اجتماعی زندگی میں اتنا بھی اخلاق آ جائے نا تو ہمارے معاشرہ جنت بن جائے۔ یہ جو تکلیف کے کانٹے چبھ رہے ہیں نا ہر طرف، اس سے نجات ملے۔ اتنا بھی اخلاق زندہ ہو جائے، گھروں کی زندگی، اجتماعی زندگی جنت بن جائے۔
تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. برحمتك نستغيث نستغفرك ونتوب إليك. برحمتک نستغیث نستغفرک ونتوب الیک. یا ارحم الراحمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی، اخلاق والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اپنا فضل فرما، کرم فرما، سبھی کے جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بچے بچیوں کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام مشکلات کو آسان فرما. جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما. محبتوں والی، ایمان والی، تقوی والی زندگی نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں کو ایمان اسلام کی بنیاد پر باہمی اتفاق و اتحاد نصیب فرما. نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. رنگ، نسل، وطن، علاقے، اے مولا کریم فرقوں کی بنیاد پر جو نفرتوں کی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما. باہمی ایمان اسلام پر اے اللہ اسلامی اخوت کو زندہ فرما. اسلامی بھائی چارہ عام فرما. مسلمانوں میں ایمانی غیرت کو زندہ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. ان کی مشکلات سے نکلنے کے لیے شکلیں پیدا فرما. ان کے لیے مدد اور نصرت کی صورتیں پیدا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. اسے استحکام نصیب فرما. اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں مولا کریم انہیں نیست و نابود فرما. ہمارے ملک پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما. اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا